میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خوش و خرم ہوں گے۔ تیز طوفان رات کو آیا تھا اور اس کے بعد ابھی صبح میں اٹھ کے آئی ہوں کچن میں، تو یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے کہ اے سی تو کیا پنکھا بھی بند ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بہت زبردست موسم ہو گیا ہے اسلام آباد کا۔ جو یہاں رہتے ہیں وہ سب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ نائٹ جب میں یوٹیوب پہ تھی تو بار بار میرے سامنے ایک انڈے والی ریسیپی آ رہی تھی، تو بس صبح اٹھتے ہی میں نے کہا میں بھی ایک انڈے والی ریسیپی ریڈی کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ انڈے کے اوپر جو ہے وہ ایکسپائر ڈیٹ بھی آج کل مینشن ہونے لگ گئی ہے، تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ انڈوں کے اوپر بھی ایکسپائری ڈیٹ آنے لگ گئی ہے، تو دیکھ کے لیا کیجئے۔ چلیے جی اب اسٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانے کی ریسیپی۔ سب سے پہلے میں نے چینی کرش کی ہے، کیونکہ میرے پاس موٹے دانے والی چینی آئی ہوئی تھی، اس کو کرش کر کے اس کو چھان لیا ہے، موٹا دانہ الگ کر دیا ہے، باریک الگ کر دیا ہے، اور پھر میدا وغیرہ چھانا ہے۔ اور چھاننے کے بغیر آپ کبھی بھی نہ بنایا کریں، یہ سب سے پہلا اصول ہے کیک بنانے کا کہ آپ نے نا اس کو اچھی طرح چھانا ہوا ہو، تو پھر اس سے جو ہے وہ بہت اچھا کیک جو ہے اس کا اسپنج بڑا اچھا بنتا ہے۔ بہرحال جی یہ ایک انڈا لیا ہم نے، ایک کپ میدا، اور پھر تقریباً 3 حصے چینی لی میں نے۔ میدا اور چینی دونوں میں نے چھان کے اچھی طرح ان کو مکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ایک حصہ، اسی کپ کا ایک حصہ آئل ڈالا ہے، اور ایک وہ انڈا جو میں نے پھینٹا ہوا تھا اچھی طرح سے وہ میں نے ایڈ کر لیا۔ اور کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں کم ہو رہی تھی، دیکھیں یہ ابھی ڈرائی ہے، تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے، کیونکہ آج کل جو یوٹیوب پہ ریسیپیز آ رہی ہیں ان سب میں یہ دودھ ڈال رہے ہیں، ایون کہ گرم پانی بھی اینڈ میں ایڈ کر رہے ہیں۔ میں نے گرم پانی ایڈ نہیں کیا۔ یہ دو مٹیریل کوکو پاؤڈر ادھر سے میں نے چھانا ہے، دو مٹیریل ریڈی کیے ہیں، ایک جو ہے وہ چاکلیٹ والا ہے، ایک جو ہے وہ سادہ والا ہے، اور اب ان کی لیئرنگ میں کر دوں گی پین کے اندر۔ پین میں نے آلریڈی ریڈی کیا ہوا تھا، اور بس جی یہ ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو دیگچے کے اندر تھوڑا سا پہلے دیگچے کو آپ نے گرم کیا ہوا ہو اور اس کے اندر رکھ دیں گے، تو ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو جائے گا۔ تقریباً 40 منٹس میں میرا یہ اس ہلکی آنچ پہ، یہ جو ہلکی آنچ میں نے کی ہے اس کے اوپر 40 منٹس میں یہ ریڈی ہوا ہے۔ بڑے عرصے بعد میں نے کیک ٹرائی کیا دوبارہ بنانا، تو زبردست ریڈی ہوا ماشاءاللہ۔ بچوں کے آج کل پڑھائی کے دن چل رہے ہیں تو انہیں اچانک سے بھوک لگ جاتی ہے، تو یہ اس کا بہترین حل ہے کہ گھر میں کیک بنا ہوا رکھا ہوا ہو۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور یہ دوسرا جو بالکل سادہ میں نے ریڈی کیا، یہ میں نے گول شیپ میں ریڈی کیا، اور اس کے اوپر یہ جو ہلکا ہلکا یہ ہوا ہے، یہ میں نے چاکلیٹ ڈالی تھی اس کے اوپر۔ تو یہ جی ہمارے کیک ریڈی ہو گئے ہیں، اور اب ہم آ گئے ہیں اپنی بک ریڈنگ کی طرف۔ کام ختم کرنے کے بعد میرا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ چلے جلدی سے بک ریڈنگ کی جائے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، جنت سے نکالے جانا، بی بی حوا سے ملنا، یہ سب پڑھا۔ دوسرے میں ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ، اور اب ہم تیسرے میں پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے کو نبوت نصیب ہوئی۔ حضرت آدم کے بعد دوسری نبوت حضرت شیش علیہ السلام کو ملی، جو حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کی عمر 130 برس ہو چکی تھی، اور آپ نے ان کا نام شیش رکھا۔ شیش سریانی زبان کا لفظ ہے، جو عربی میں اس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم پر 50 صحیفے نازل ہوئے، ان سب کی تعلیم انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو دی، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں بھی مانگی۔ بقول اس بک کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیش حضرت آدم سے بہت مشابہ رکھتے تھے، اور حضرت آدم کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے کہ ان پر 50 صحیفے نازل کیے گئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے وفات سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور میں تم کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو۔ ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے جب آسمانوں کا چکر لگایا تب بھی میں نے اس ہستی کا نام لکھا ہوا پایا تمام آسمانوں پر۔
حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی میں نے ان کا نام لکھا ہوا پایا۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر فضائل امت محمدیہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کیے حضرت شیش علیہ السلام کو کہ ان کی امت کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ نیکسٹ آگے بات ہو رہی ہے حضرت شیش علیہ السلام کے مزار مبارک کی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مزار مبارک موصل شہر کے وسط میں ایک سڑک کے کنارے واقع ہے۔ اوقات نماز کے علاوہ یہ مقام بند رہتا ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار 3 جگہ پر موجود ہے، اور ان تینوں میں سے آپ کس میں مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 1، آپ کا مزار عراق کے شہر موصل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، آپ کا مزار شام کے علاقہ غزہ میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3، آپ کا مزار ایودھیا میں بھی واقع ہے۔ اب رب جانے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ نیکسٹ آگے پیج میں ملک شام کی جو اہم زیارات ہیں وہ ساری ایکسپلین کی گئی ہیں، اور آخر میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اور اولیاء کے مقامات دیکھنے کے لیے احکر کی کتاب تبرکات صحابہ و اولیاء کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اس میں سب سے مزے کی یہ بات ہے کہ اینڈ میں نا دوسری بکس کی ریفرنس بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ اب یہ سارے جو نام یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان کا اگر آپ نے کہیں پڑھنا ہے تو یہ فلانی بک میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے بات ہو رہی ہے کہ نبوت جو ہے وہ اب تیسرے نمبر پہ کس کو نصیب ہوئی، تو یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے، اور پھر ہم اس کا نیکسٹ پارٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ جب دو لوگ مل کر بیٹھیں اور باتوں میں وہ اللہ کو یاد کریں تو پھر ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آج تک کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ جزاک اللہ۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔